اس میں کافی سارے پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس عیسائی نے یہ جرات کی ہے نا، وہ پہلی بات تو ہے جو ایسا جرم کرتا ہے اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، سانحہ جڑا والا ایک افسوسناک پاکستان کے اندر سانحہ ہوا ہے، جس میں مسلم کمیونٹی نے غلط فہمی یا جو بھی کہا جائے اس میں آ کے جو عیسائیوں کے مقدس جگہات ہیں جیسا کہ چرچ ہو گیا اور ان کے گھروں کو، ان کی املاک کو جلایا۔ میرے ساتھ یہ ایک علمی شخصیت بی ایس اسلامک اسٹڈی اس بھائی نے کیا ہوا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس سانحہ کو، اس ٹینیور کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو سانحہ ہوا جڑا والا، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ کہیں نہ کہیں حکومت سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، عوام کو شعور نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے آئے دن جو ہے مذہبی بنیاد پر ایک دوسرے کے جو ہے وہ مقدس املاک کو جلایا جاتا ہے، مقدس جگہات کو، مقدس کتابوں کو جلایا جاتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک شخص سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، اپنا نام؟ سمامہ۔ سر، مجھے یہ بتائیں، سانحہ جڑا والا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ سارا معاملات ہوا، کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے؟ اس میں نا کافی سارے پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو معذرت، میں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں۔ مجھے ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ آپ، آخر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ تھوڑا ہمیں جو ہے نا اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ بتائیں، کیونکہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر اس کے پوائنٹ کے ریلیٹڈ یہ تو پھر جو ہے نا اس پر گفتگو کی جائے، اور ناظرین بھی تاکہ مطمئن ہوں کہ ہم کسی رینڈم شخص سے بات نہیں کر رہے۔ جی، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈی میں۔ اب ایم فل کر رہا ہوں تقابلی ادیان ہے۔ اس میں کافی سارے پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس عیسائی نے یہ جرات کی ہے نا، وہ پہلی بات تو ہے جو ایسا جرم کرتا ہے اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی پروپوگنڈا کرنے والا کوئی ان کا اوپر ساتھی ہوتا ہے جو انہیں پیسے دیتا ہے، ایسے کام کرواتا ہے۔ اور جب کہ عیسائیت میں بھی ہے کہ کسی رسالت کی توہین کرتے ہیں تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو باہر سے کوئی فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے جو ملک میں امن کو تباہ کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اس کے بارے میں جب مسلمانوں نے جب کہ وہ کیس کروایا تھا کہ اس نے کرام مجید کو جلایا ہے، تو وہ پولیس آئی ہے، اس نے کوئی ایسا عمل نہیں دکھایا جس کی وجہ سے وہ اسے گرفتار کرتے اور لے کر جاتے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو پھر غصہ آیا، انہوں نے ان کے چرچوں کو جلایا ہے۔ اسلام بھی اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایسا کوئی کام کیا جائے۔ اسلام تو جنگ میں بھی کہتا ہے کہ ایک دشمن کے جو ہے وہ درخت کو بھی، سبززار جو فصلیں وغیرہ ہیں ان کو بھی تباہ نہ کیا جائے۔ تو اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے گھروں کو جلائیں اور جلاؤ گلاؤ کریں۔ یہ مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، ایمانی جذبات تھے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ ملک میں اللہ نے ایک جگہ قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ فسادیوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ فساد پھیلانے والی بات ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہمارے ملک کا سس ہے، تو ان کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی ان عیسائیوں کو بھی شعور کا ایسے کام لینا چاہیے، جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کا کھاتے ہیں، اور اسی کے خلاف ایسا کوئی پروپیگنڈا چاہے ان کا وہ۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ریسنٹلی سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا، وہ ایک ملکی سطح پر کام ہو، ابھی ریسنٹلی پاکستان میں یہ، تو اس معاملات کے پیچھے کیا ایک نظریہ ہوتا ہے مقدس جگہات کو گرانے کا، مقدس اس کی املاک کو یا مقدس کتابوں کو جلانے کے پیچھے کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ ملک کی بربادی کو کیوں، یہ ملک کی جو ہے وہ بربادی کیوں چاہتے ہیں؟ یہ لوگ آپس میں فساد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نظریہ ہے ان لوگوں کا؟ ان کا نظریہ تو بیسیکلی یہی ہے کہ ہم جو کرواتے ہیں ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نہ تمام ممالک پہ حکومت کریں، یعنی کہ پوری دنیا پہ حکومت کریں، اور دوسرے لوگوں کو ان کے مذہبی، کیونکہ ہر بندے میں ٹچ ہوتا ہے، وہ مذہب کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے وہ مذہبی جب لڑائی کرواتے ہیں تو ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں ملکوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے، جس وجہ سے جو ممالک ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پھر آگے ثلاثہ کے طور پر، یعنی کہ ان کی صلح کرواتے ہیں اور ان کو اپنے آپ کو ان کا باپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایسی حرکات وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ تو اس کا کیا کوئی ایک جو ہے نا مکمل طور پر اس کا حل کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا کچھ ایسا قانون بنانا چاہیے، آئین بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تمام مذاہب کے جو مقدس جگہیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، وہ کم از کم محفوظ رہ سکیں؟
اس کا کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. یہ نا تھوڑے بہت ہی ایسی حرکات ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھیں گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی منافقین تھے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان کا کوئی سد باب ہوتا تو وہ نبی کے دور میں تو ایسا کوئی بھی منافق نہ ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری چیز ہر بات کی خبر تھی، لیکن پھر بھی منافقین موجود تھے. ناظرین، آپ نے شہری کی بات سنی کہ یہ اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ملک کی سلامتی کو یہ ٹھیس پہنچاتے ہیں، ملک کی سلامتی کو ناکام کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. انہوں نے تو بہت ایک عجیب طرح کی بات کی ہے کہ اس کا کوئی سد باب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ ہر دور، ہر صدی، ہر دہائی میں اس طرح کے فساق لوگ موجود ہیں جنہوں نے مقدس مذاہب کی مقدس کتابوں، ان کے املاک اور ان کی جو جگہیں ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ اس طرح کے ہر مذاہب میں، بلکہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. تو ناظرین، اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو اشتعال انگیز جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے دور ہی رہیں. سوشل میڈیا میں بھی ان کو شیئر نہ کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. اللہ نگہبان.